آج کے جمعے کے اعتبار سے جب ہم تاریخ پاکستان کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، تو قرآن کا مطالعہ اور تحریک پاکستان کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے پاکستان کا بننا بر صغیر کے مسلمانوں کا فطری تقاضا تھا۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، یعنی اپنے دین بچانے کے لیے، اپنا نظریہ بچانے کے لیے، اپنی جان اور اپنا مال بچانے کے لیے جو ہجرت کر جائے، وہ اللہ رب العالمین کی زمین کو اپنے لیے فراخ پائے گا۔ اب ہوا کیا؟ اورنگزیب عالمگیر کے بعد بر صغیر میں طوائف الملوکی اور بد نظمی کا ایک ماحول پیدا ہو گیا۔ بر صغیر کے طول و عرض میں اصلاحی تحریکیں اٹھیں۔ دہلی کے اندر شاہ اللہ صاحب کی تحریک اٹھی، پنجاب اور صوبہ سرحد میں سید احمد بریلوی شہید کی تحریک المجاہدین اٹھی، بنگال کے اندر حاجی شریعت اللہ صاحب کی تحریک فرائض اٹھی، اور اس کے بعد سر سید احمد خان صاحب کی تحریک علی گڑھ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز ہندوستان پر قابض ہو چکا تھا۔ اچھا، انگریزوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کو ترجیح دی، ہندوؤں کو اپنے قریب کیا، چونکہ انگریزوں کو جو خطرہ تھا وہ مسلمانوں سے تھا، ہندوؤں سے نہیں تھا۔ بھئی 800 سال بر صغیر میں حکومت مسلمانوں نے کی تھی، ہندوؤں نے نہیں کی تھی۔ مسلمان حاکم تھے۔ جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو انہیں ماضی کے حاکموں سے خطرہ تھا، تو انگریزوں نے ہندوؤں کو اپنے قریب کیا، مسلمانوں کو اپنے سے دور کیا۔ کون نہیں جانتا 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی جو بنیاد ڈالی گئی وہ ہندوؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تھی، مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں تھی۔ اسی لیے 21 سال کے بعد 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی گئی۔ 1916 میں قائد اعظم کی کوششوں سے مسلم اور ہندو اتحاد کی کرن نمودار ہوئی، میثاق لکھنؤ ہوا، اور میثاق لکھنؤ میں ہندو قیادت نے مسلمانوں کے 2 مطالبات تسلیم کر لیا۔ اور مسلمانوں کے 2 مطالبات کیا تھے؟ کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی الگ شناخت، الگ حیثیت کو تسلیم کیا جائے، اور بر صغیر کے مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دیا جائے۔ پھر کیا ہوا؟ 1928 میں نہرو رپورٹ آئی۔ 1916 میں میثاق لکھنؤ کے تحت مسلمانوں کے جو 2 مطالبات تسلیم کیے گئے تھے، نہرو رپورٹ کے ذریعے پنڈت جواہر نہرو نے مسلمانوں کے ان مطالبات پر خط تنصیف پھیر دیا، مسلمانوں کے مطالبات کو رد کر دیا۔ اب بھی قائد پیچھے نہیں ہٹے، ہندو مسلمانوں کو ایک کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ تجاویز دہلوی پیش کی، نہیں مانی گئی تجاویز دہلی کو۔ اس کے بعد 1929 میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے۔ یہ 14 نکات نہرو رپورٹ کا جواب تھے۔ اب حالات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ دسمبر 1930 علامہ اقبال الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پاکستان کا نام لیے بغیر پاکستان کا تصور پیش کرتے ہیں۔ 1934 میں قائد اعظم مسلم لیگ کی تاحیات صدارت سنبھال لیتے ہیں۔ 23 مارچ 1940 کو یہی قائد اعظم 2 قومی نظریہ 2 نیشن تھیوری پیش کرتے ہیں کہ جناب ہندو اور مسلم یہ صرف 2 مذاہب کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ 2 تہذیبیں الگ ہیں، یہ 2 ثقافتیں ہیں، یہ 2 مختلف رہن سہن ہیں۔ اور یہی مارچ 1940 سے بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق قرارداد پاکستان پیش کرتے ہیں۔ پھر تاریخ آگے بڑھتی ہے۔ 1945-1946 کے انتخابات میں جو قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں، صوبائی انتخابات ہوتے ہیں، مسلم لیگ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوتی ہے۔ 3 جون 1947 کو بر صغیر کی تقسیم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ 16 جولائی 1947 کو برٹش پارلیمنٹ
قانون آزادی ہند پاس کرتی ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوتا ہے۔ وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی آ کر پاکستان کی آزادی کا اعلان کرتا ہے۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، مزید گفتگو آئندہ جمعے، چونکہ جو اصل موضوع ہے وہ ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہوا۔ جب تک ہم اپنی اصل بنیاد کی طرف نہیں آئیں گے، اللہ کی قسم یاد رکھیے، پاکستان کا نظریہ الہامی نظریہ ہے، پاکستان کے نظریے کا ماخذ قرآن و سنت ہے۔ جب تک ہم اپنے اصل کی طرف واپس نہیں آئیں گے، اس کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے لوگوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے، اپنی پاکستانی قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ 78 سال ہو گئے، پاکستان دنیا کے اندر بچھڑی ہوئی قوموں میں نظر آتا ہے۔ ہاں لڑنے کے اعتبار سے سامنے آیا ہے، دنیا مان رہی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ اس کے بعد سارا ٹیلنٹ کہاں چلا گیا ہمارا، اس پر مزید گفتگو آئندہ جمعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔